अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अय्याज हुसैन साहब। अभी हम बात करेंगे कान्हा में जो है वो 70 साला बुजुर्ग को अगवा किया जाता है और अगवा के बाद जो है वो कत्ल करने के बाद उसकी लाश को किसी दूसरे शहर में जाकर फेंक दिया जाता है और ये ब्लाइंड मर्डर था और बहुत ही ट्रेस करने में पुलिस को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे किस तरह से ये केस ट्रेस हुआ, कौन मुल्ज़मान थे और उसकी वजह जो है कत्ल की क्या रही है। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू सो मच। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये बुज़ुर्ग जो कत्ल हुए हैं ये कौन थे और कैसे ये सारा इंसिडेंट हुआ। जी बिल्कुल, मुसम्मी फ़रुख शकील ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड, ये कान्हा के रिहायशी थे, थाना कान्हा लगता है। इनके कुछ यार दोस्त रहते हैं, सेंट्रल पार्क सोसाइटी है यहाँ कान्हा थाना में, एक प्राइवेट सोसाइटी है। तो इनकी बेगम जो है 31 मई 2025 को थाने पे आती हैं और कहती हैं कि मेरे जो मियाँ हैं वो सुबह 10-11 बजे से लापता हैं। तो हमारी जो पॉलिसी है पंजाब पुलिस की, लाहौर पुलिस की, इमीडिएटली एफआईआर दर्ज होती है इसकी और तफ्तीश का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मुल्ज़मान है वो नामालूम है और कोई हमें रीज़न भी नहीं पता थी कि वो किस तरफ की है। तो ये एफआईआर दर्ज होती है। इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मैं आपके सामीन को बता दूं कि इसकी जो बच्चे हैं, फैमिली है, वो आउट ऑफ पाकिस्तान सेटल्ड हैं। इनकी एक बेटी है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, इनके एक बेटे हैं वो अमेरिका में सेटल्ड हैं। तो यू कैन से ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था ये बंदा और कान्हा का रिहायशी था। तो ये एक इंसिडेंट हुआ जिसकी एफआईआर दर्ज हुई। ठीक है, यानी रिच होने की वजह से डाउट यही था कि शायद कोई पैसों की वजह से या कोई ऐसा अगवा ना हो गया हो। जी बिल्कुल, जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो इमीडिएटली हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है कान्हा थाने की वो एक्टिवेट हुई। तो हमने अपनी तफ्तीश जब स्टार्ट की तो इस मिसिंग पर्सन की जो सिम थी वो थोड़ी देर के लिए एक मोबाइल फ़ोन में डाली गई थी। तो वहाँ से हमने क्लू निकाला। आपको पता है कि जो जुर्म होता है वो निशान छोड़ता है। बिल्कुल ऐसे। वहाँ से जब हमने क्लू निकाला, वो मोबाइल फ़ोन जब हमने सिम चेक की तो हमें पता चला कि वो मोहम्मद इनाम नामी शख्स के नाम की सिम निकली हुई है। जब हमने उस तक पहुँचे कि आपके नाम की जो सिम निकली हुई है वो हमें जिस बंदा मिसिंग पर्सन है उसके मोबाइल फ़ोन में ये डाली गई है, तो आपकी क्या पहचान है। तो उसने आगे हमें बताया कि मोहम्मद मुबशर नामी एक लड़का है, सेंट्रल पार्क सोसाइटी में रिहायशी है, मैंने ये सिम उसको दी हुई थी, वो मेरा याराना दोस्ताना था। तो जब हम मुबशर तक पहुँचे और उसका वालिद का नाम अब्दुल वहाब है, ये बाप बेटा हैं दोनों। जब वहाँ तक हम पहुँचे तो आगे ये हमें स्टोरी रिवील हुई जो कि हक़ाइक़ जो थे वो बड़े ही अफसोसनाक थे। तो इस तरह से हमने अपना केस जो है डिटेक्ट किया। अच्छा, मर्डर करने की वजह क्या थी और लाश कैसे लेके गए, कैसे अगवा किया, क्या मुल्ज़मान ने फिर आगे क्या बताया? जी बिल्कुल, एक्चुअली ये जो फ़रुख शकील मिसिंग पर्सन थे और ये मुबशर और अब्दुल वहाब जो थे, ये आपस में इनकी जान पहचान थी। इन्होंने प्लान किया कि हम इस ओल्ड एज बुज़ुर्ग हैं, हम इससे जो मनी है वो एक्सटॉर्ट करेंगे। इन्होंने अगवा का एक ड्रामा रचाना था और जो इनके जो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं उनसे पैसे मंगवाए। एग्जैक्टली, आप अगवा बराए तावान, अगवा बराए तावान ये करना था। तो इसमें इन्होंने इसको बुलाया, रात के टाइम बुलाया, अपने घर पे बुलाया और पीछे से इसके जो बच्चे थे जो ऑस्ट्रेलिया में थे, यूएसए में थे, तो वहाँ पे इन्होंने बाकायदा मैसेजिंग की है कि आपका जो बाप है वो अगवा हो चुका है, तो आप इस नंबर पे हमें अपने अकाउंट्स में अपने जो है अपनी रकम भेजें। तो ये अगवा बराए था, वो मैसेजेस भी हमें रिसीव होना शुरू हो गए थे। तो ये एक बड़ा ही सेंसिटिव और हीनियस किस्म का ऑफेंस बनता जा रहा था। तो जैसे आपको मैंने बताया है कि इमीडिएटली हमने अपनी जो आईटी की टीम थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी, प्योरली प्रोफेशनल मैनर पे हमने इसको देखा। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था हमारे लिए। तो वो हमने आईटी की लीड ली, इस मुबशर और अब्दुल वहाब तक पहुँचे। तो जब इन तक पहुँचे तो इन्होंने बताया, आगे जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि उसको हमने कुछ मेडिसिन दी
جس سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ جس کو ہم نے اغوا کیا ہوا تھا اور جس کے لیے ہم تاوان لے رہے تھے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس بندے کو گاڑی میں لیا اور موٹر وے پہ چل دیے، اور وہاں پہ جڑا والا کے پاس جا کے ریسٹ ایریا آتا ہے. ان صفاق لوگوں نے وہاں پہ جا کے لاش کو پھینکا ہے، اور نہ صرف اس کو پھینکا ہے بلکہ اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگا دی تاکہ جو ایویڈنس ہے وہ مسخ ہو جائے. لیکن الحمدللہ کانا پولیس کی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی، ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی جو ایڈمنسٹریشن انویسٹیگیشن ٹیم تھی، انہوں نے دن رات محنت کی اور اس جو اپنی طرف سے ایک مکمل پلاننگ کی ہوئی تھی کہ جرم چھپ جائے، ہم نے اس کو ان ارتھ کیا، اور دونوں ایکیوز جو ہیں باپ بیٹا وہ ہم نے ان کو اریسٹ کیا. اور وہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ جڑا والا پولیس نے وہ جو، کیونکہ وہ تو لاش ان نون تھی، وہاں پہ بھی ایک مقدمہ درج ہو گیا جو ان نون ڈیڈ باڈی کا تھا. تو آفٹر 2 days جب ہم اس کو ٹریک کرتے ہوئے گئے تو سرد خانے سے ہم نے وہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ریکور کی، اور وہ تمام ایویڈنس چین بائی چین ہم نے وہ کلیکٹ کیے. اور یہ جو 2 ملزم تھے جنہوں نے اتنی شفافیت دکھائی، اور ان کو ہم نے اریسٹ کیا اور ان کا ریمانڈ لیا اور ان کو ہم نے چالان کیا. اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپس میں دوست تھے؟ جی بالکل. اور ان کا کیا وجہ کیا بنی، مطلب ان کے ذہن میں لالچ کیسے آیا؟ کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے آلریڈی، ظاہری بات ہے پیسے پوسے بھی وہ لیتے رہتے ہوں گے یا کھاتے. بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے. ان کو معلوم تھا کہ ان کے بچے بیرون ملک رہتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو بلیک میل کر کے، اس کا اغوا کر کے کیوں نہ ہم ان سے منی ایکسٹورٹ کریں. تو اسی لیے ہم نے اس مقدمے میں سیکشن 365A لگایا ہے، جو اغوا برائے تاوان جس کو کہا جاتا ہے. اس میں مرڈر بھی ہوا اور اغوا برائے تاوان بھی ہوا. یہ اپنی نوعیت کا واحد انسیڈنٹ یہ ہمارے کانا تھانے میں ہوا ہے، جس کو الحمدللہ ہماری ٹیم نے بڑے پروفیشنل مینر میں دونوں ایکیوزڈ کو ود ایویڈنس اریسٹ کر کے عدالت میں چالان جمع کر. جب ملزمان تک پہنچے آپ، ان کو جب پکڑا گیا تو فوری طور پر مان گئے یا انہوں نے کوئی ایسی بات کی، یا کیسے ان کو جب آپ نے سم کا پوچھا کہ سم آپ کی کیوں ڈلی؟ دیکھیں، آج کل کے ماڈرن دور میں جو تفتیش ہے وہ ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں اس پہ چلتی ہیں. اس میں وہ والی چیزیں جس کو جو کنونشنل ٹیکنیکس ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ٹارچر کرنا اور اس طرح کی چیزیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی. تو جو آپ کے ماڈرن ڈیجیٹل ایویڈنس ہیں وہ ارریفیوٹیبل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جب آپ ان کے اوپر تفتیش اپنی چلاتے ہیں تو اس میں ماننے نہ ماننے والی بات ہی نہیں رہ جاتی، کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. تو جب ہم سم تک پہنچے اور مین جو بندہ اس کا یوزر تھا جس نے مغوی کے موبائل میں سم ڈالی تھی، تو جب ہم نے اس کا پوچھا کہ لاسٹ ٹائم تو یہ آپ کے پاس تھا مسنگ پرسن، تو ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا سوائے سچ کے. تو انہوں نے پھر یہ ساری سٹوری جو تھی ریویل کی، کس طرح سے انہوں نے یہ مرڈر کیا اور کس طرح سے ان کی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کیا. اور وہ ہم نے ڈیڈ باڈی بھی ریسیو کر لی اور وہ بھی لواحقین کے حوالے کی، اور جو ملزمان ہیں ان کو پابند سلاسل. اچھا، اغوا کیسے کیا تھا؟ مطلب خود بلایا تھا یا کسی طرح سے اس کو زبردستی وہ لے کے گئے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک دوسرے کو ان کا دوستانہ تھا، ایک دوسرے کو جانتے تھے. انہوں نے نارمل روٹین میں اس کو بلایا تھا، لیکن ان کی نیت میں فطور آ گیا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کے جو باہر بچے ہیں وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور ان سے منی ایکسٹورٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کے چینل کے توسط سے میں سامعین کو یہ میسیج دوں گا کہ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ایون دوست بھی، ان کے اوپر بھی ٹرسٹ نہ کریں. ایون دوست بھی کبھی وہ ایسے خطرناک دشمن کا روپ دھار لیتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، خاص طور پہ جو بزرگ ہیں ان کے حوالے سے. یہ ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، یہ ایزیلی ٹریپ ہو جاتے ہیں. تو ایون اپنے دوستوں پر بھی آپ اعتبار مت کریں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کی آپ خیر خبر لیتے رہیں. تو ان کو بلائنڈ ٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، کہ خاص طور پہ ان چھوٹے بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے، تو اس پہ نہ جائیں. اور یہ آپ کے سامنے وہ ان کے دوست تھے، ان کو بلایا لیکن ان کی نیت میں فطور آیا
اور آگے یہ ساری سٹوری. اچھا یہ باپ بیٹا کرتے کیا تھے؟ مطلب یہ بھی اچھے ویل سیٹلڈ تھے یا بس نارملائز اور ان کی دوستی ہو گئی؟ نہیں، ان کا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ایک نجی سوسائٹی ہے سینٹرل پارک سوسائٹی، یہ وہاں کے رہائشی ہیں اور ان کا آن لائن بزنس تھا. یہ اس چیز سے واقف تھے کہ بیرون ملک سے کس طرح سے فوریکس کے تھرو چیزیں آتی ہیں اور کس طرح سے چیزیں جاتی ہیں. تو ان کا بھی یہی پلان تھا کہ ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے بچے ہیں ہم اس طرح سے بلیک میلنگ کر کے تو ہم وہ کچھ فوریکس کے تھرو کچھ باہر کے تھرو ہم اپنا یہاں سے اپنی کوئی منی مینٹین کریں گے. تو ان کا وہ پلان تو کامیاب نہ ہو پایا، لیکن یہ ایک مسہیپ ہو گیا جس کو ہم نے، اور یہ بالکل بلائنڈ تھا، اس میں کوئی کلو نہیں تھا. بڑے پروفیشنل مینر میں اس کو ہم نے انارتھ کیا، ڈیٹیکٹ کیا، اور نہ صرف حقائق سامنے بلکہ جو مین کلپریٹس تھے ان کو بھی اریسٹ کیا. اچھا لاسٹ کویسچن یہ بتا دیں کہ انہوں نے جو پیسے مانگے تھے وہ کس طرح سے مانگے، کون سی کرنسی میں مانگے؟ کیونکہ آن لائن آپ نے بتایا کہ وہ بزنس کر رہے تھے، تو اس میں تو ظاہری بات ہے وہ اکاؤنٹس تو اپنے نہیں دیں گے جس سے نام پتہ چل جائے. تو کیا ایسا طریقہ تھا، ڈیجیٹل کرنسی یوز کی؟ جی بالکل. یہ لوگ جو ہیں ابھی واٹس ایپ میسیجز کر رہے تھے. اس مسنگ پرسن کے موبائل فون میں اس کی بیٹی کا بھی نمبر تھا، اس کے بیٹے کا بھی نمبر تھا. تو انہوں نے وہ ادھر سے نمبر نکالا اور ایک ان نون واٹس ایپ نمبر سے ان کو میسیجز کرنا سٹارٹ کیے. تو اب وہ ہم میسیجز بھی ریسیو کر رہے تھے، ہم مدعی پارٹی کے ساتھ بالکل لائزون میں تھے. ایک ایک چیز ہم آبزرو کر رہے تھے. اس میں انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ آفٹر کمیٹنگ مرڈر آف دیٹ مسنگ پرسن اسٹل دے ور ڈیمانڈنگ دا منی. اوکے. تو وہ کیونکہ وہ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ جی ہم نے ابھی تک بھی اغوا کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کو اسی رات ہی اس کا مرڈر ہو چکا تھا اور اگلی صبح انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا تھا بڑے خاص طریقے سے، بڑی پوری پلاننگ سے. تو ایون آفٹر کمیٹنگ دس کرائم وہ ان کے جو بچے تھے ان کو پھر بھی میسیجز کر رہے تھے. تو اس پہ ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی بڑے میٹیکولس مینر میں ہم چلے ہیں، بڑے پروفیشنل مینر میں چلے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان دونوں کلپریٹس کو ہم نے گرفتار کیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.